ناظرین، بریک کے آنے سے بعد ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے تیمور خان نے، جو ریسرچر ہیں ISSI یعنی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد سے منسلک ہیں، اور افغانستان کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں اور کافی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ تیمور ہمیں جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ دینے کے لیے. سوال یہ ہے کہ لاسٹ سیگمنٹ میں ہم نے بات کی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کے جو ریلیشن شپس ہے اس میں ریسیٹ جو ہے وہ کافی مشکل لگتا ہے. اگر یہ سچویشن مزید جو ہے وہ خرابی کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے تو ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ افغانستان کے اندر جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں یہ ایک پراکسی وار زون جو ہے وہ بنتا ہوا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کو اس بات کا ادراک ہے؟ اور جو پاکستانی ایک نیریٹو ہے اسے تو ایسے ہی نظر آتا ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ اور باقی جتنے ممالک ہیں ان کی انوالومنٹ سے جو ان کا انفلوئنس ہے، ابھی تک یہ رپچر نہیں ہوا لیکن اس کے آثار جو ہے وہ کافی ظاہر طور پر نظر آتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک رپچر پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ چلا جائے؟ مجھے اپنی رائے میں یہ لگتا ہے کہ افغان طالبان کو بالکل اس چیز کا احساس ہے کہ لیکن وہ اس چیز سے قاصر ہیں اپنے ویسٹڈ پولیٹیکل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کی وجہ سے کہ وہ ان مسکرینٹس اور ان آرگنائزیشنز بشمول داعش اور TTP اور BLA BRA جیسی تنظیموں کے خلاف کوئی مثبت ایکشن لینے سے وہ ابھی تک اسی لیے قاصر ہیں کیونکہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں اس کے اندر، جس کی وجہ سے وہ کوئی سگنیفیکنٹ یا کوئی سبسٹینشیل قسم کا ایکشن ان کے خلاف نہیں لے رہے ان کو کنٹین کرنے کے لیے. یہ کس قسم کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو باقی نیبرہڈز کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات خراب کرنے کی؟ کیونکہ ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ ویسٹڈ اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، یہ آئیڈیالوجیکل ہیں، یہ سوشیولوجیکل ہیں، ٹرائبل ہیں. واٹ آر دیز ویسٹڈ انٹرسٹ؟ یہ ٹرائبل بھی ہیں، اکنامک بھی ہیں اور اسٹریٹجک بھی ہیں. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل آئسولیشن کا سامنا افغان طالبان کو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ریجنل کنٹریز اور ریجنل سٹیٹس اور نیبرز ہیں اس کے افغانستان کے، انہوں نے پھر بھی پریگمیٹزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان کو پریکٹیکل ٹرمز کے اوپر انگیج رکھا ہوا تھا ایور سنس اگست 2021. لیکن اس دوران افغان طالبان کو اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ چونکہ انٹرنیشنلی وہ آئسولیٹڈ ہیں اور ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اس کو ڈی جورے ریکگنیشن دینے سے قاصر ہے فار دا فورسیبل فیوچر، اور ریجنل کنٹریز اس وقت اس طرح کی کسی اکنامک پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آؤٹ رائٹلی اتنی بڑی امداد طالبان کی فائنینشلی اور دوسرے طریقوں سے کر سکیں. تو افغان طالبان میری رائے کے مطابق ڈپلومیسی آف ٹیرر کی طرف انہوں نے سبجیکٹ کر لیا کہ انہوں نے خوف کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش کی اپنی نیبرہڈ میں کہ آپ مجھے انگیج کریں، مجھے ہیلپ کریں اور میری ٹرمز کے اوپر مجھے ہیلپ آؤٹ کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے کچھ نقصانات جو ہیں وہ میرے ٹیریٹری سے آپ کی طرف سپل اوور ہو سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے TTP اور انڈیا کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ فیسلٹیز اور زیادہ جو کنسیشنز ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. سیم از دا کیس ود ایران، وہ کبھی پانی کا مسئلہ ان کے ساتھ اٹھا دیتے ہیں، کبھی بارڈر ڈسپیوٹس اٹھا لیتے ہیں، کبھی ریفیوجی کا ڈسپیوٹ ان کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں. تاجکستان اور ازبیکستان کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے. چائنا کے سامنے وہ ETIM کے پوائنٹ کو ڈینگل کرتے رہتے ہیں، رشیا کے سامنے وہ ISIS کے پوائنٹ کو اجاگر کرتے رہتے ہیں اور ایک پوائنٹ آف کنسرن ان کے لیے بناتے رہتے ہیں. تو اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو وہ ڈپلومیسی آف ٹیرر کی طرف آپ سبجیکٹ کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اس کے اندر اس کیوس کے اندر ان کے اپنے ویسٹڈ اور اکنامک انٹرسٹ مجھے لگتے ہیں کہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک یہ سٹیل میٹ پرسسٹ کر رہے ریجن کے اندر. اچھا، مان بھی لیتے ہیں کیونکہ نظر بھی یہی آ رہا ہے جو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور پالیسی فریم ورکس کے اندر جب ہم گفتگو سنتے ہیں تو یہی بات بھی جو ہے وہ سننے میں آتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن جو پاکستان بار بار یہ بات بھی کرتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے سوائے اس کے کہ جو کوئنیج ہے اسٹریٹجک پیشنس، صرف یہی ایک ہینڈی ایک ٹول ہے جس کے ذریعے یہ سارا پرابلم، کیونکہ نیبرز آپ بدل نہیں سکتے، لیکن ایک حد ہوتی ہے جس میں جو لیوریجز ہوتے ہیں آپ برن آؤٹ کر دیتے ہیں اور ہر چیز کی ایک شیلف لائف جو ہے وہ ہوتی ہے. نظر تو یہی آ رہا ہے جو چینجز ہو رہی ہیں، جو ڈسکورس ہم نے بدلتا ہوا دیکھا ہے، صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں بلکہ باقی جو ریجنل ممالک ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ڈسکورس افغانستان ویزاوی افغانستان کا انگیجمنٹ سے اب کرٹیسزم کی طرف جو ہے وہ آ رہا ہے. اوبیسلی پاکستان زیادہ افیکٹڈ ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کائنیٹکس کی طرف بات بھی جو ہے وہ چلی جاتی ہے. آپ یہ ساری سچویشن کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے what do you think کہ 2026 میں کیا ہوگا؟ is there going to be a complete break point at this کہ نہیں یہ معاملات یوں ہی چلتے ہوئے نظر آئیں گے؟
देखिए 2026 तक, देखें 2025 के एंड तक तो ये एक मैनेज क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर गया था, क्योंकि अक्टूबर के अंदर ये अपने एपेक्स पे पहुंचे जहां पे वर्स्ट आर्म्ड क्लैशेस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हुए। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स भी हुई, बॉर्डर की बंदिश भी हुई, ट्रेड एंड ट्रांजिट भी बिल्कुल जीरो हो गया। फिर ताजिकिस्तान के साथ वाकयात कुछ पेश आए, ईरान के साथ अलहदा वाकयात पेश आए। तो मुझे ये लग रहा है, और लेकिन 2025 के आखिरी अवाइल के अंदर हमें कुछ दिनों पहले ये चीज से अंदाजा हुआ कि पहले तो वो जो उलेमा का फतवा अफगानिस्तान के अंदर से आया, फिर उसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी के जो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स थी, और पाकिस्तान की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो डीपीएम की तरफ से भी दिया गया। तो मुझे ये लगता है कि 2026 के पहले क्वार्टर के अंदर हमें थोड़ी सी और ज्यादा डीएस्केलेशन और थोड़ी सी निगोशिएशंस के अंदर पेशरफ जो है वो दिखने को मिलेगी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पाकिस्तान अकेला इस पूरी की पूरी सिचुएशन को हैंडल करने की पोजीशन में नहीं है। इसकी एक रीजनल अप्रोच होनी चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान ने बाकी रीजन को भी रीजन के ममालिक को भी इंगेज किया, बशमूल ईरान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रूस और चाइना को भी कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि उनकी तरफ से भी क्रिटिसिज्म्स का जो है वो आगाज अब शुरू हो चुका है, कि पहले तो वो प्रैग्मेटिकली अफगानिस्तान को एंगेज कर रहे थे बवक्त जरूरत, लेकिन अब हकायक और जो कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से उनके दिमाग में भी शक व शुबहात ने जन्म लिया है। वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आई एम शॉर्ट ऑन टाइम। अगर हम रीजनल डिप्लोमेसी की तरफ जाते हैं और रीजनल डी एस्केलेशन की बात करते हैं, लेकिन जो रीजन की अपनी मजमूई सूरत हाल है, आज के दिन की भी अगर डेवलपमेंट्स जो है वो देख लें, और जो मजमूई तौर पर जो उन ममालिक का अपना इंटरेस्ट था अफगानिस्तान में, अब तो वो खुद कॉन्फ्रंटेशन की तरफ अलग अलग फ्रंटियर्स पर जो है वो जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो मुश्किल लगता है कि ये डी एस्केलेशन की तरफ जाएं। अगर स्टैटिस्टिकली भी देखें और डिप्लोमेटिकली भी देखें, सारे अपवर्ड ट्रेंड्स हैं। डू यू एग्री विद दैट? देखिए, मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और उसके अंदर भी सारी पार्टीज का सिंसियर होना और पॉलिटिकल विल जनरेट रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकली तो आप तालिबान को एंगेज रखें, लेकिन काइनेटिकली भी आपके पास कुछ ऑप्शंस ऑन द टेबल होने चाहिए, जिसकी वजह से एक ऐसी लेवरेज उनके खिलाफ क्रिएट हो जो कि उनको आपके साथ निगोशिएशन और उन निगोशिएशंस के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद के लिए उनको कन्विंस कर सके और उनको परसुएड कर सके। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मुश्किल जरूर है एक रीजनल कंसेंसस या रीजनल एक पूरी की पूरी अप्रोच को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना विज़-वी अफगानिस्तान, लेकिन